السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ لے کر حاضر ہوں، اس کو سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا اور موت کے قریب پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری موت کا وقت قریب ہے، ایسا کرو مجھ کو ایک بچہ اگر سونپ دیا جائے تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا سکوں تو یہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو ایک نوجوان ایک بچہ دیا، تو وہ بچہ ذہین بچہ تھا، وہ اس جادوگر کے پاس جادو سیکھتا تھا، تو یہ جادو بھی سیکھتا تھا، اور جب یہ گھر سے جب آتا تھا تو راستے میں ایک راہب کا، ایک عبادت گزار کا گھر بھی پڑتا تھا، تو یہ بچہ وہاں پر رک جایا کرتا تھا، اس کی عبادت دیکھتا تھا، اس کی طریقہ عبادت کو دیکھتا تھا اور اس کی وعظ و نصیحت کو یہ سنتا تھا۔ تو اس کو دیر ہو جاتی تھی تو جادوگر بھی اس کو مارتا تھا اور گھر والے بھی اس کو مارتے تھے، کیونکہ جب گھر سے نکلتا تھا تو راہب کے پاس رک گیا تو جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تھا، اور جب جادوگر کے پاس سے جاتا تھا تو گھر دیر سے پہنچتا تھا، تو اس لیے گھر والے اس کو مارتے تھے۔ تو اس نے راہب سے اس کی شکایت کی تو راہب نے اس کو سمجھایا، البتہ ایک زمانے تک یہی سلسلہ چلتا رہا، اور یہ جادوگر کے پاس جادو بھی سیکھتا تھا اور خدا کا دین بھی سیکھتا تھا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ اس نے دیکھا راستے میں ایک بہت بڑا سانپ جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے، ادھر والے ادھر نہیں جانے کے اور ادھر والے ادھر نہیں جانے کے، لوگ پریشان کھڑے ہیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ آج موقع اچھا ہے راہب کے دین کو آزمانے کا، تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دل میں یہ سوچ کر، یہ کہہ کر وہ پتھر مارا کہ اگر اس راہب کا دین جادوگر کے دین سے اگر زیادہ اچھا ہے، محبوب ہے، تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ جب اس نے وہ پتھر مارا تو وہ سانپ جو تھا وہ ہلاک ہو گیا، لوگوں کی جو پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں، پھر لوگ جو ہے اپنے اپنے راستے جانے لگے۔ اب اس نے سارا واقعہ جا کر راہب کو بتایا، تو راہب یہ دیکھ کر کے، سن کر کے حیران ہو گیا اور بولا کہ اب تیری آزمائش ہونے والی ہے، آزمائش ہوگی لیکن میرے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ البتہ پھر لوگ اس کے پاس آنے لگے اور اس کی دعا میں وہ اثر آیا کہ جو مادرزاد جو اندھے ہوا کرتے تھے، اس کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دینے لگا، جو کوڑی تھے اس کی دعا سے وہ ٹھیک ہونے لگے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کی یہ خبر اس بادشاہ کے ایک وزیر تک پہنچی جو کہ نابینا تھا، جو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو اب وہ نابینا بہت سارے تحفے لے کر کے اس بچے کے پاس حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ اگر تو مجھے ٹھیک کر دے، مجھے شفا دے دے، میری آنکھوں میں اگر روشنی آ جائے تو یہ سارے تحفے میں تجھے پیش کر دوں گا۔ تو اس بچے نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ بولا کہ شفا دینے والا میں نہیں ہوں، بلکہ شفا دینے والا پروردگار ہے، اور میں ایک شرط پر تیرے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ تجھ کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ تو اس وزیر نے اس کی بات کو منظور کر لیا اور اس بچے نے اس کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اب یہ جب بادشاہ کے پاس جب یہ وزیر پہنچا، جب یہ کام کرنے لگا تو بادشاہ اس کو دیکھ کر کے حیران ہوا اور بولا کہ تیری آنکھوں میں یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ تو وزیر بولا کہ مجھے میرے خدا نے ٹھیک کر دیا۔ تو بادشاہ بولا ہاں میں نے ٹھیک کر دیا، کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ میرا جو اللہ ہے اور جو سب کا اللہ ہے اس نے مجھے روشنی عطا فرمائی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے سوا بھی کوئی تیرا رب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو بادشاہ نے اس کو مارنا شروع کیا، تکلیف دینا شروع کی، اور اس سے پوچھنے لگا کہ تو یہ سب کہاں سے سیکھ کر کے آیا ہے نیا دین؟ تو اس نے اس بچے کا پتہ بتا دیا۔ اب اس بچے کو لایا گیا، بادشاہ نے کہا کہ اب تم جادو سیکھ گئے ہو، لوگوں کو ٹھیک کرنے لگے ہو، مادرزاد جو ہے نابینا روشنی پانے لگے ہیں، کوڑی تم سے ٹھیک ہونے لگے ہیں، اب تم جادو سیکھ گئے ہو۔ تو وہ بچہ بولا کہ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا۔ تو اب اس نے اس بچے کو بھی مارنا شروع کر دیا، اس کو ٹارچر کرنا شروع کیا۔ کیا ہوا
کہ اس بچے نے اس راہب کا بھی پتہ بتا دیا۔ اس راہب کو لایا گیا اور جو ہے اس بادشاہ نے، ظالم بادشاہ نے اس راہب کو، عبادت گزار کو آرے سے جو ہے چروا دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ شہید ہو گیا۔ اب جو ہے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور لے جا کر کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جانا، اگر یہ اپنے دین سے پھرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو وہیں سے پھینک دینا۔ اب اس کے سپاہی اس بچے کو لے کر کے پہنچے، پہاڑ پر چڑھے تو اس بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم تو جس طرح چاہے مجھے ان سے نجات دے دے۔ تو اس بچے کی دعا قبول ہوئی، پہاڑ حرکت میں آیا، پہاڑ ہلنے لگا اور جتنے سپاہی تھے وہ سارے نیچے گر گئے، صرف یہ باقی رہ گیا۔ تو یہ واپس بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ دیکھ کر کے حیران ہو گیا کہ میرے سپاہیوں کا کیا ہوا۔ تو بچہ بولا کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ پھر بادشاہ نے دوبارہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ، سمندر میں لے جاؤ، سمندر میں جا کر کے اس کو ڈال دینا۔ سپاہیوں نے اس کو کشتی میں بٹھایا اور سمندر کے بیچوں بیچ لے گئے۔ وہاں بھی اس نے وہی دعا کی کہ پروردگار مجھے تو جس طرح چاہے ان سے نجات دے دے۔ تو وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے کے بعد پھر یہ واپس آ گیا۔ اب بادشاہ پھر اس کو دیکھ کر کے حیران ہو گیا، اس بچے کو۔ تو وہ بچہ بولا بادشاہ سے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک طریقہ ہے، اگر تو مجھ کو مارنا چاہتا ہے، اگر وہ طریقہ تو اگر آزمائے گا تو مجھے مار سکتا ہے۔ بادشاہ بولا وہ طریقہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا جائے اور اکٹھا کرنے کے بعد مجھے کھجور سے باندھ دیا جائے، لٹکا دیا جائے اور پھر تیر مارا جائے۔ تو یہی کیا گیا۔ یہ پڑھ کر کے جب تیر مارا گیا، اس بچے کے سر پر وہ لگا، اس نے ہاتھ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بچہ پیارا ہو گیا۔ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب جتنے لوگ کھڑے تھے اس میدان میں، سارے لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے بچے یہ کہنے لگے، سارے لوگ بڑے بوڑھے سب یہ کہنے لگے کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب بادشاہ یہ دیکھ کر کے حیران کہ معاملہ تو بہت زیادہ بگڑ گیا، ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ اس کو ہم قتل کر دیں گے تو اس کا دین پھیلنے سے بچ جائے گا، یہاں تو لوگ اسلام قبول کرنے لگے ہیں۔ تو البتہ اتنا بڑا ظالم تھا یہ کہ اس نے اپنے محلوں میں، راستوں میں خندقیں کھدوائیں اور کہا کہ اس میں لکڑی بھرو، آگ جلاؤ، اور جو دین سے پھرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو جلا دیا جائے۔ تو لوگوں نے اس میں جلنا منظور کر لیا۔ اسلام کی خاطر وہ اس میں کود گئے، اپنی جانوں کو انہوں نے قربان کر دیا۔ ایک عورت ایسی بھی آئی جو اس کی گود میں تھا، جب اس کی باری کودنے کی آئی تو اس نے اپنے بچے کی طرف دیکھا اور تھوڑی سی جھجک محسوس کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو زبان عطا فرمائی اور وہ بچہ بولنے لگا کہ اے ماں تو صبر کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے جو ہے اس آگ میں کود جا۔ تو وہ بھی جو ہے کود جاتی ہے اور اسلام کو نہیں چھوڑتی۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اسلام پر قائم رہے، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا اور اسلام پر عمل کیا۔ خالی کوئی اسلامک نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اس کے لیے فرائض پر عمل کرنا پڑتا ہے، واجبات پر عمل کرنا پڑتا ہے، اللہ کے فرامین پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔